اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری کلامنا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی سکرین کو فل کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیچھے چونکہ بات چل رہی تھی انکا لمن المرسلین، آگے انہی رسولوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان رسولوں میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو بعض کے درجات کو بعض سے بلند رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، واضح نشانیاں دی اور روح قدس کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ تو یہاں پر انبیاء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ہے، اور اپنے اس ایک کام کے لحاظ سے فضیلت ہے۔ ایمان لانے میں کسی میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، بلکہ مکمل طور پہ ہر نبی پر ایمان لایا جائے گا یکساں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ایمان والو، دیکھیں صرف یہ نہیں کہا کہ تم خرچ کرو، بلکہ ایمان کی صفت کو یاد کروایا گیا ہے کہ اپنے ایمان کی صفت کو یاد رکھتے ہوئے کہ تم ایمان والے ہو، لہٰذا تم اپنے مال کو خرچ کرو ایسے دن سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی مدد ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم الشان آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے فضیلت کے اعتبار سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے علم میں برکت کی دعا دی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کا بیان ہے، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ نیند اور اونگ دونوں چیزوں کی نفی کر دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت جو اتنے بڑے مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں، ان کے ہر چیز کے مالک ہیں، تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کوئی انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے، کوئی سفارش کر سکے۔ اللہ رب العزت اگلی پچھلی تمام باتوں کو جانتے ہیں، اور اللہ کے علم کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا سا کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم سے جتنا دے دیا تو اتنا ہی وہ کر سکے گا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو کشادہ ہے، یعنی سمائے ہوئے ہے۔ اگر ہم زمین کی طرف غور کریں کہ زمین کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، زمین آسمان کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے، اور آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ کرسی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کرسی کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمینیں اور آسمان کرسی کے سامنے ایسے ہوں گی گویا کہ ایک بڑے سے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایک زمین کتنی بڑی ہے، اور سورج جو ہے وہ 11 لاکھ اور ایک آتا ہے کہ 13 لاکھ گنا زمین سے زیادہ بڑا ہے، اور سورج کو ہم دیکھتے ہیں آسمان میں ایک گیند کی طرح ہمیں نظر آتا ہے۔ اتنا کشادہ آسمان، ہمیں صرف پہلا آسمان نظر آتا ہے، دوسرے آسمان کے سامنے پہلا آسمان ایسے ہے گویا کہ ایک بڑے میدان میں چھلا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی، جس ذات کی کرسی اتنی عظیم الشان ہے اس کی اپنی ہیبت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اور وہ بلند اور بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت ذرا برابر بھی گران کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی مشقت نہیں ہے، یعنی دین کے قبول کرنے میں اگر کوئی انسان اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجبوراً کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عروۃ الوثقیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین پر چلتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن کافر جو ہیں، کافر اپنے دوست شیطان کو مناتے ہیں جو کہ انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتا ہے، لہٰذا یہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس صورت میں 3 بڑے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اس جگہ پر۔ پہلا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمرود کے مقابلے میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ نمرود ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جو کہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ بت پرستی سے منع کرتے تھے اور اسی طرح اللہ کے سوا کسی بھی اور کی عبادت سے منع کرتے تھے، تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور دعوت دی، تبلیغ کی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کیا کیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ جس کو موت کا فیصلہ تھا کہ اس کی سزا موت ہے، اس کو اس نے زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ موت کا تھا، اس نے مرنا تھا، لیکن میں نے اس کو زندگی دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست کو استعمال کیا، اپنی ذہانت کو استعمال کیا، موقع کے لحاظ سے بہترین جواب دیا کہ میرا رب جو ہے اللہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تم ایسا کرو کہ اس کو مغرب سے لے آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کی طرف اشارہ کیا، تو وہ شخص جو کافر تھا یعنی نمرود حیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یا اس شخص کی مانی جو ایک بستی سے گزرا، یہ حضرت عزیر رضی اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے اور وہ بستی مکمل طور پہ تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مکمل طور پہ اس کی چھتیں جو ہیں وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اور سب لوگ جو ہیں وہ ختم ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ اس بستی والوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو زندہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا۔ وہ ایک سائڈ پہ گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ گدھا تھا اور کچھ کھانے کا سامان تھا، وہ رکھا اور وہ سو گئے۔ 100 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں لگا کہ عصر کے وقت تھا، کچھ ایسا انہیں محسوس ہوا کہ گویا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سوئے تھے اور ابھی دن بھی غروب نہیں ہوا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنی دیر سوئے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا دن کا کچھ بعض حصہ۔ پہلے کہا کہ کیونکہ نیند کافی ہو چکی تھی تو فرمایا کہ 1 دن، لیکن جب دیکھا کہ ابھی تو عصر کا ٹائم ہے تو کہا کہ دن کا کچھ حصہ، بعض حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک پورا سال ٹھہرے رہے ہیں، اپنے کھانے کی طرف دیکھیں اور اپنے پینے کی طرف۔ کھانے میں روٹی تھی اور پینے کے لیے انگور کا شیرہ تھا، تو وہ بالکل بھی سڑا نہیں تھا، بالکل تازہ تھا، جو کہ جلدی خراب ہونے والی چیزیں تھیں۔ اور فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیوں کے جوڑ بھی کھل چکے تھے، یعنی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے سامنے ہڈیوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کے اوپر گوشت کو چڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بستی کو آباد کریں گے۔ اور اس وقت جب دیکھا تو 100 سال میں وہ بستی دوبارہ سے آباد ہو چکی تھی، وہاں لوگ جو ہیں ویسے ہی بازار اور رونقیں ان کی واپس آ چکی تھی۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تیسرا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتی، کیفیت جاننا چاہتا ہوں کہ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے۔ اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یقین تو ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک بات کا یقین تو ہوتا ہے کہ یہ بات ہوگی، لیکن ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ وہ کیسے ہوگی، اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا۔ یقین ہوتا ہے کہ ہوگا، تو اسی اطمینان کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے لیں۔ انہوں نے 4 پرندوں کو لیا اور فرمایا کہ ان کو اپنے سے مانوس کر لیں، یعنی آپ ان کی علامتوں کو اچھے سے پہچان لیں کہ کل جب آپ ان کو دوبارہ بلائیں گے تو یہی آپ کو معلوم ہو، آپ کو یقین ہو کہ یہی پرندے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ٹکڑے ان کو ذبح کریں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو مکس کر دیں، ملا کر پھر ان کو پہاڑوں پر 4 مختلف جگہوں پر ان کو رکھ دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، کچھ دن ان کو پالا۔ اس کے بعد جب وہ مانوس ہو گئے ان سے، یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ میرا پرندہ کون سا ہے، کئی پرندوں میں وہ پہچان سکتے تھے کہ یہ میرا پرندہ ہے، تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرمایا تم ان کو بلانا، وہ آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے۔ دوڑتے ہوئے سے مطلب یہ تھا کہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ اگر اڑ کر آتے تو ممکن ہے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، تو اس لیے فرمایا کہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر دو طبقوں کا بیان آ رہا ہے، ایک وہ طبقہ جو ریاکاری کرتا ہے اور ایک وہ طبقہ جو خالص اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ایسی ہے گویا کہ ایک گندم کو ایک زرخیز مٹی میں بویا جائے، اب وہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پہ 100 دانے ہوں، گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں دیتے، یعنی صدقے کے بعد احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا صدقے کو باطل کر دیتا ہے، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ تو یہی لوگ ہوں گے ان پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ بجائے اس کے کہ آپ صدقہ دے کر کسی پر احسان جتلائیں یا اس کو تکلیف پہنچائیں، بہتر یہ ہے کہ جواب دے دو اور معذرت کر لو، اچھی بات کہہ دینا، معذرت کر لینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بردبار ہیں۔ یہاں پہ فرما دیا کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کر دو۔ باطل سے مراد ہے کہ بالکل ختم کر دینا، گویا کہ وہ چیز تھی ہی نہیں۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں کالذی ینفق مالہ، جو شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ گویا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک چٹیل میدان میں وہ ایک پہاڑ کے اوپر وہ کسی چیز کے اگانے کی کوشش کرے، تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ایک انسان جو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی قدر فرماتے ہیں اور اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں ان کی چیزوں میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اور یہ فرمایا کہ جو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس کا بہت بڑا باغ ہو، اب اگر وہ دنیا کے لحاظ سے اس نے مال خرچ کیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مدارس میں دیا، کسی اور کو دیا، تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اس کو ضرورت ہوگی تو اس وقت اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہی فرمایا کہ اس کے پاس بہت سے اس کے باغ تھا اور اس کی ایسی شان تھی کہ اس کے آگے سے نہریں بہتی تھی، ہر طرح کے پھل تھے، وہ یعنی اس کو بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد تھی، یعنی سخت ضرورت کا وقت تھا، تو وہاں پر ایک مصیبت آ گئی اور سارے کا سارا جل گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دکھلاوا کریں گے تو دکھلاوے کی وجہ سے سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم کس مال کو خرچ کریں، ہم عمدہ مال کو، یا کم از کم ایسا مال جو درمیانہ ہو، اگر ہم بہتر یہ ہے کہ ہم عمدہ مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اگر ہم عمدہ نہیں کر سکتے تو کم از کم درمیانہ مال خرچ کریں، ایسا نہ کریں کہ جو ردی چیز ہے یا جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے وہ ہم صدقہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو بری چیز کا ارادہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی نہیں لینا چاہو گے، ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا چشم پوشی کر کے لے جاؤ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ تمہارے مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی مالدار ہیں، حمید تعریفوں کے لائق ہیں۔ ہمارا جو مال ہے وہ بھی اللہ کو اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مال کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ خرچ کرو۔ شیطان تو یہ ڈراتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خرچ کرنے کی وجہ سے تمہاری برائیوں کو بھی معاف کیا جائے گا اور تمہارے درجات کو بلند کیا جائے گا، تمہارے مال کو پاکیزہ کیا جائے گا اور برکتیں عطا کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حکمت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جو حکمت دیا گیا اس کو بہت بڑی خیر مل گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو بھی خرچ کرو گے اس کو اللہ خوب اچھے سے جانتے ہیں، اور یہاں پر قاعدہ بتا دیا کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو چھپا لو اور فقراء کو دو، یعنی ضرورت مندوں کو دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے، جیسے ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو سمجھاتی ہے کہ کیا چیز خرچ کرنی ہے، کیسے خرچ کرنی ہے، اتنی محنت سے مال اکٹھا کیا جاتا ہے، اتنی محنت کے بعد انسان کے پاس مال آتا ہے،
تو اگر وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے ان شرائط کے بغیر تو وہ مال ضائع ہو رہا ہے۔ اگر اس نے ریاکاری کر لی، اگر اس کی نیت خراب ہو گئی تو اسے کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا، اور کوئی ماں اپنے بچے کا نقصان نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت انداز میں، کتنی تفصیل سے ایک بات بتا دی کہ گھٹیا مال خرچ نہ کرو، ریاکاری نہ لے کر آؤ، اور اگر تم ریاکاری کرو گے تو ایسے مال ضائع ہو جائے گا۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ اس کو بتایا۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ ریاکاری حرام ہے، ریاکاری کرنا منع ہے، تو یہ ہمیں منع ہو جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ایسے کرنے سے یہ نقصان ہوگا، اور اگر تم ریاکاری نہیں کرو گے، اخلاص لاؤ گے، تو اخلاص کی وجہ سے عمل میں برکتیں آئیں گی۔ اور آپ کے ذمہ لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، اللہ ہی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جو خرچ کرو گے مال سے تو تمہارے لیے ہی ہے۔ اللہ کی رضا کو تلاش کرنا سب سے افضل ہے۔ اور وہ فقراء جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں تو وہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کمائی وغیرہ نہیں کر سکتے، اور جو ناواقف لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں اور سوال سے بچتے ہیں۔ جو غریب ہیں وہ سوال سے بچتے ہیں، اس لیے وہ مانگنا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ضرورت مند ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لو گے، تعریفہم بسیماہم، آپ ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لو گے، یعنی اپنی فراست کو، اپنی حکمت کو استعمال کریں۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، تو ان کے اوپر خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ دن اور رات خرچ کرو۔ وہ لوگ جو ان کی تعریف فرما دی جو دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے عام بھی، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، نہ ہی خوف اور غم ہوگا۔ آگے یہاں سے سود کی حرمت کا بیان ہے، سود کے احکامات ہیں کہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا سے مراد سود ہے، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر ایسے جیسے کہ شیطان نے کسی کو چھو لیا ہو۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور شیاطین کے اثرات سے کوئی انسان بے ہوش ہو سکتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اور پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو جو بیع ہے، جو خرید و فروخت ہے، وہ بھی تو سود کے مثل ہے نا، کہ ہم 50 کی چیز لاتے ہیں اور 65 کی بیچ دیتے ہیں، ہم نے اس پہ منافع لے لیا، ہمارے خرچ تو 50 ہوئے ہیں لیکن 15 روپے کا منافع ہم نے لے لیا۔ تو سود میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ 50 دیتے ہیں اور 65 لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سود کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے اور بیع کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا تم باز آ جاؤ، اور جو گزر چکا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اگر تم اب توبہ کر لو گے، اور جو گزر چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن اب جو شخص باز نہیں آئے گا، سرکشی کرے گا، تو یہ لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ ایک قاعدہ قانون بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اگر تم صدقات دو گے تو اللہ ان کو بڑھائے گا، یمحق اللہ الربا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ سود میں اللہ پاک کمی فرماتے ہیں، بلکہ فرما دیا کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، کہ مکمل طور پر مٹا دیتے ہیں، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہاں پر جو صیغہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک پرورش کرنا ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کے صدقہ کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم کسی گائے کے بچے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ مکمل بیل بن جاتا ہے، اور جب قیامت کے دن ہم جائیں گے تو ہمارے صدقات ایسے ہی ہمیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار کافر کو پسند نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو اعمال صالح کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ ہر طرح کے خوف اور غم سے وہ محفوظ رہیں گے۔ یہاں سے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اللہ سے ڈرو۔ سب سے بڑی چیز جو ہے گناہوں سے بچانے کے لیے اور اعمال پر آمادہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تقویٰ، لہٰذا تم چھوڑ دو جو ربا سے باقی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ بعض دوسرے جو کافر تھے ان سے مسلمانوں نے سود پر قرض لیا ہوا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمارا مال کھانا چاہتے ہیں، اب ہمارے پیسے نہیں پورے دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جیسے مال جا رہا ہے، ایسے مسلمانوں نے بھی بہت سے لوگوں کو سود پہ قرض دیا ہوا تھا، خاص طور پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ان کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کھڑے ہو کہا کہ میں نے اپنے سارے سود کو ختم کر دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم سود کو ختم نہیں کرتے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو سود کھاتے ہیں، چاہے وہ مومن ہیں چاہے وہ کافر ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک طریقہ اور ایک اصول بنا دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کو اعلان جنگ ہے۔ اب اعلان جنگ جب کسی کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کتنا ہی خوشحال ہو، کتنا ہی سکون سے ہو، کتنے ہی آرام سے ہو، لیکن اس کے دل میں خوف رہتا ہے کہ ابھی کوئی حملہ نہ ہو جائے، ابھی کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی سود کھانے والوں کی زندگیوں میں سکون نہیں رہتا، وہ خوف میں ڈوبے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوگا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور یہ بھی فرما دیا ایسا نہیں ہے کہ سارا مال ہی چھوڑنا ہے، بلکہ اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے مالوں کا اصل جو ہے وہ تمہارے لیے رہے گا، اور اللہ نہ ظلم کرتے ہیں، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو، لیکن جو تنگ دست ہیں ان کو آپ مہلت دے دو، اگر معاف ہی کر دو تو بہتر ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ قیامت والے دن اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہاں سے قرض کے معاملات کا تذکرہ ہے کہ جب کوئی قرض کا معاملہ کرنے لگو تو آپس میں لکھ لیا کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لکھنے، آج کل تو یہ ساری ترتیب ہوتی ہے کہ ہر چیز کو لکھ لیا جاتا ہے، کاپی پینسل، اس طرح لکھنے کی چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پہ میسر ہیں۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جب لکھنے کی اور جو آلات ہیں وہ بھی اچھے سے میسر نہیں ہوتے تھے، بہت کم لوگ جو ہیں وہ لکھے پڑھے ہوتے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قرض کا معاملہ ہوا کرے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور پھر اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو، 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اب ان میں شرائط کیا ہیں کہ مرد منکم، تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں، اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہی فرما دیا کہ اگر 2 عورتیں ہوں گی تو ایک اگر بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی، اور جو گواہ بنائے جائیں وہ باہمی رضامندی سے بنائے جائیں، جب ان کو بلایا جائے تو وہ بھی تنگ نہ کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ لکھنے کی ترتیب نہیں بن سکتی تو کوئی چیز رہن رکھ لو، یعنی کوئی چیز، اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھ کر اس سے پیسے لے لو، جب پیسے دیں گے تو وہ چیز واپس کر دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اگر تم چھپاؤ گے تو گویا دل کا عمل ہے، تو اس وجہ سے دل بھی گناہ گار ہوگا، مراد انسان ہی گناہ گار ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم چھپاؤ اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا ظاہر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر بہت زیادہ تکلیف گزری، بہت شاق گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کہیں سمعنا واطعنا، تو صحابہ نے ایسا ہی کیا، بہت تکلیف کے باوجود انہوں نے یہی کہا کہ سمعنا واطعنا، لیکن وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے کیونکہ ہمارے دل میں ہر وقت عجیب خیالات آتے رہتے ہیں، تو صحابہ کو بھی یہی ڈر تھا کہ اب ہم اپنے دل کے خیالات کو روک نہیں سکتے، بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے خیالات آ جاتے ہیں، تو ان سے ہم کیسے بچیں گے۔ آمن الرسول بما انزل من ربہ، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور ایمان والے بھی، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لائے، اور انہوں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی، صحابہ کے ایمان کی تعریف کی کہ وہ ایمان بھی لائے، اور ایک چیز مشقت کے باوجود انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، وہ اس سے بھاگے نہیں، اور کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے کیونکہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قاعدہ قانون بتا دیا اپنا کہ میں نے کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا، جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ ہوگا اور جو برائی کرے گا اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اور پھر یہ دعائیہ صورت میں بتا دیا کہ اس امت سے خطا اور نسیان کو ہٹا دیا گیا ہے، یعنی معاف کر دیا گیا ہے، تاکہ دعا سکھائی کہ ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور ہمارے لیے جو ہماری آزمائشیں انہیں آسان کر دے، ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی آزمائش نہ بھیجنا، ہم سے درگزر فرما کر، بخش کر اور رحم فرما کر ہماری مدد فرمانا۔ کہ اگر انسان اللہ کی طرف سے تو مطمئن تھے کہ اللہ رب العزت نے احسان فرما دیا، لیکن اگر کافر لوگ شرارت کریں گے تو پھر مسلمان پریشان ہوں گے، اس لیے فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر ہماری مدد فرمانا۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ جو آخری 2 آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس شخص نے یہ آیتیں کسی رات میں پڑھ لی تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیات جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں، اور اس کو مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا تھا۔ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ان کو پڑھے گا تو اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جو سورہ بقرہ ہے ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خزانہ سے بھیجا جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ اور عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ اور حضرت فاروق اعظم علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو کچھ عقل ہوگی وہ ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کی تیسری سورت ہے اور قرآن کریم کی لمبی صورتوں میں سے ایک ہے۔ آل عمران تاریخ میں 2 گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان آیات میں عیسائیوں کے ایک وفد کے آنے کا اور ان کو جوابات دینے کا تذکرہ ہے کہ اس عیسائیوں کا ایک وفد جس میں 3 لوگ تھے، ایک ان کا سردار کے طور پہ تھا جس کا نام عبد المسیح تھا، ایک اور آدمی تھا جو کہ رائے اور تدبیر کے لیے تھا، اور تیسرا آدمی تھا جو کہ ان کا بڑا پوپ تھا، بڑا ان کا عالم تھا جس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ یہ شخص عرب کے مشہور قبیلے بکر بن وائل سے تھا۔ یہ عیسائی ہو گیا اور اتنی محنت کی، اتنے علوم سیکھے کہ عیسائی بادشاہ نے اس کو بڑے پادری کا درجہ دے دیا اور اس کو بہت سے گرجے بنا کر دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذہبی گفتگو کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ تو یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا جس میں 3 لوگ بڑے تھے، یہ تقریباً 60 کے قریب عیسائی تھے اور یہ بڑی آن بان کے ساتھ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی امور پر گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ اسی کے متعلق تقریباً 80 سے 90 آیات میں اسی واقعہ کے متعلق آیات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور عیسائیوں کے عقائد کی تردید ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ اللہ لا الہ اللہ ایسا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور اس بات کو عیسائیوں نے مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، لہٰذا ان کے عقیدے پر ضرب پڑی کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہیں اور ان کا جس کو وہ خدا مان رہے ہیں وہ زندہ نہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق آسمانوں پر زندہ ہیں۔ نزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے، وہ ایسا زندہ حی القیوم ہے کہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا، جو کہ یعنی اس میں تورات اور انجیل کی تعریف ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں۔ اور قرآن پاک کا بھی بتایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب، سخت عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سی چیزیں مخفی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ سے تو زمین آسمان میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ وہ ذات جو پیدا کرتا ہے رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو ایک عورت سے پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت کی تخلیق کی، اور اللہ تعالیٰ اتنی 3 اندھیروں میں بھی انسان کی تخلیق کو جانتا ہے، اس کے ایک کچھ پہ جانتا ہے اور تب سب کی تخلیق کرتا ہے، تو وہی غالب حکمت والا ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات جس نے آپ پر کتاب اتاری، ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں کہ جن کا معنی عربی جاننے والا، ایک تفسیر کو جاننے والا اچھے سے جانتا ہے کہ ان کے معنی سے کیا مراد ہے۔ یہ آیات ان کا جو ترجمہ، ان کا مطلب جو ہے وہ مقرر ہے،
اور وہی جو آیات ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی جڑ ہیں، کہ اسی کے اوپر دین کی باقی جو ہے تشریح ہے۔ اور دوسری کچھ آیات ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی عربی جاننے والا ان کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ لیکن عالم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو متشابہ آیات جیسا کہ کہیں پر آ جاتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا اللہ کی مدد ہے، چونکہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی روح من اور کلمۃ اللہ بھی کہا گیا ہے، تو اب اس کا اپنی مرضی سے معنی لینا کہ اللہ کا کلمہ ہے یا اللہ کی روح ہے، جبکہ ان کے معنی مقرر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ وہ ایک ایسے انسان ہے جن پر ہم نے انعام فرمایا۔ اور اسی تیسرے پارے میں آگے جا کے آپ پڑھیں گی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ جیسے ان کو خدا نہیں کہہ سکتے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا نہیں کہہ سکتے، یعنی ان کا جو عقیدہ تثلیث تھا اس پر اچھے طریقے سے ضرب لگتی ہے۔ تو اب اگر وہ اپنی مرضی سے جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کا معنی کچھ سے کچھ کر لیں، جبکہ اس کا معنی مقرر ہو چکا، تو یہ بات غلط ہے، عقل کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفشیش میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے دور بھاگیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ اول یہ کہ بہت مال مل جائے جس کی وجہ سے آپس میں حسد میں مبتلا ہو جائیں اور ایک دوسرے کا خون بہانے لگیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی کتاب کھل جائے، یعنی سامنے کھل جائے، اور ہر آدمی جو عام آدمی ہے وہ بغیر کسی سے پڑھے اس کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے لگے، یعنی جو باتیں سمجھنے والی نہیں ہیں متشابہات، ان کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرے، حالانکہ ان کے معنی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ علم بڑھ جائے اور اسے ضائع کرنے لگیں اور مزید علم حاصل کرنے کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں پہ والراسخون فی العلم سے کون لوگ مراد ہے؟ تو اس میں بہت سے جو ہے علماء کی رائے ہے کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، کہ قرآن و سنت سے اس کی تعبیر کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ آگے ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر پیچھے جو ہے وہ اہل علم، اہل حق کے ایک کمال کا ذکر تھا کہ جو عقل والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یقین رکھتے ہیں، اس کی کجی میں نہیں پڑتے، اس کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے۔ تو یہ فرمایا کہ اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کجی سے بچانا، ٹیڑھے پن سے بچانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اور اسے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور گمراہی ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری آخرت بن سکے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو کوئی مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہی جو آدمی ہے ابو حارثہ بن علقمہ، یہ جب سفر میں آ رہا تھا تو اس کے ساتھ چونکہ 60 لوگ تھے، ان میں اس کا بھائی بھی تھا، اس کی اونٹ کو ٹھوکر لگی تو اس نے کچھ غلط لفظ کہے، تو فوراً ابو حارثہ نے واپس اس کی ماں کو وہ لفظ بولے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا نا جیسے، تو ویسے ہی اس نے اس کی ماں کے متعلق کہا۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ ان کو سچے نبی جانتے ہیں، تبھی تو آپ نے ان بات کا برا منایا کہ میں نے ان کی گستاخی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں ان کو سچا نبی جانتا ہوں، بالکل میں ہر لحاظ سے ان کو پہچانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا کہ وہ سچے رسول ہیں، ان کی اتباع کر لی، تو جو بادشاہ ہمیں اتنا مال و دولت دیتے ہیں ہم ان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کافر ہیں ان کو مال، ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، وہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دیجئے ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ تو اب یہاں سے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کافروں سے یہ کہا جائے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے،
یہ تمام دنیا کے کافروں سے مراد نہیں، بلکہ اس وقت کے جو کافر تھے وہ مراد ہیں، کہ مشرکین اور جو یہود تھے وہ مغلوب ہو گئے تھے، مشرکین کو جہاد کے ذریعے اور اسی طرح یہود کو قتل اور قید کے ساتھ اور جلا وطن کر کے جزیہ دے کے مغلوب کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا تھی، 1000 کے قریب کافر تھے اور 313 مسلمان تھے۔ تو اب وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ دونوں لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کو دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی کافروں کو مسلمان دگنے نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو کافر دگنے نظر آ رہے تھے، اور کافروں کے پاس 1000 لشکر، 700 اونٹ، 200 گھوڑے، 100 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، اور مسلمان بھی تعداد کے لحاظ سے بھی کم تھے۔ تو صرف اتنی سی تیاری تھی جس کے باوجود ان کے ایمانی طاقت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت اور فتح سے نوازا۔ یہاں پر جو ہے کہ دوگنا نظر آ رہے تھے، اس میں کیا حکمت تھی کہ کافروں کو تو مسلمان دوگنا نظر آ رہے تھے کہ وہ ان کو کم سمجھ کے ان کے حوصلے بلند نہ ہو، اور مسلمانوں کو وہ 2 گنا اس لیے نظر آ رہے تھے کہ اصل میں وہ 3 گنا تھے، لیکن وہ ان کو 2 گنا نظر آ رہے تھے، گویا ان کی تعداد کم نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حوصلہ ہوا تھا کہ پیچھے اللہ کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا تھا کہ اگر تم 100 ہوگے تو 200 کو قابو کر لو گے، تمہارے 100 200 کو کافی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ 2 گنا نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے اچھے سے لڑ لیں گے، اور پھر یہ بھی کہ اگر 2 گنا اس لحاظ سے کہیں کہ انہیں زیادہ نظر آ رہے تھے تو پھر اس پہ کہ اتنے زیادہ دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، اور ڈھیر لگے ہوئے سونے چاندی اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیاوی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسانوں کے دل میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں طرح کی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت اگر نہ ہو تو وہ دنیا کا نظام درہم برہم کر دے، یعنی ایک تاجر اپنے گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے کہ میں عمدہ سے عمدہ مال اکٹھا کر سکوں اور گاہک کو بیچ سکوں، اور ایک انسان اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ میں ایک اچھی چیز اپنے لیے خرید سکوں۔ اسی طرح جو ہے وہ کسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ میں اچھے سے اچھے فصل کو اگا سکوں۔ ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر دنیاوی نعمتوں سے رغبت اور محبت ہوگی تبھی تو اس کے دل میں آخرت کی نعمتوں کا ذائقہ لینے کی چاہت ہوگی۔ آخرت کی اگر اس نے دنیا میں کچھ لذتوں کو پایا ہوگا تبھی تو وہ آخرت کی نعمتوں کے لیے محنت اور کوشش کرے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش ان چیزوں کی محبت ڈالی کہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ان چیزوں کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار رہتا ہے اور کون پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ، یہاں پر گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ دوسرے کو شوق دلایا جا رہا ہے۔ پہلے اس کی من پسند چیزوں کا ذکر کر کے متوجہ کیا گیا، اور پھر بتایا کہ اس سے بھی بہتر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ باغات ہیں، جنتیں ہیں، اس میں رہنے والے ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ بیویوں کی پاکیزگی کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ جنتی حوریں ان کی بیویاں ہوں گی جو کہ نہایت پاکیزہ ہیں، ان کے دل صرف اپنے شوہروں کے لیے دھڑکتے ہوں گے اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی گندگی سے وہ پاک ہوگی۔ پھر ایک خاص چیز کا ذکر کیا جس کی طرف عام طور سے دھیان نہیں جاتا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ کہ اللہ کی طرف سے رضامندی ہوگی۔ تو آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے ان کو ہر وہ چیز مل جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ کہ وہاں پر ہر چاہی ہوئی جس چیز کو دل کرے گا وہ چیز مل جائے گی۔ تو جب جنت والے سب جنت میں پہنچ کے اطمینان سے ہو جائیں گے اور کوئی بھی تمنا نہ رہے گی جو پوری ہو سکے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم راضی اور مطمئن ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر دی کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں سب کچھ مل گیا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے کہ میں ان نعمتوں سے ایک بالا تر ایک اور چیز دیتا ہوں، وہ کیا ہے کہ میری رضامندی ہے۔ اب یہ نعمتیں تم سے کبھی بھی نہیں چھینی جائیں گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں آگ سے بچا لے۔ اسی طرح صبر کرنے والے ان لوگوں کی جو جنتوں میں جائیں گے، ان کی صفات ہیں کہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، قانتین ہیں اور استغفار کرنے والے ہیں۔ بالاسحار کو اس لیے کہا کہ اس وقت اٹھنا دشوار ہوتا ہے، تو جو شخص اس وقت اٹھ کر استغفار میں استغفار کر سکتا ہے تو وہ باقی دن بھی کرتا رہا ہوگا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہ ہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات پر گواہ ہے، اور دوسرے نمبر پر گواہی جو ہے وہ فرشتوں کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ شہادت جو ہے وہ اہل علم کی ہے۔ یہاں 3 شہادتوں کا ذکر ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کی وحدانیت پہ، یعنی جو عیسائی کہا کرتے تھے کہ اللہ کی 3 اللہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف 3 گواہیاں دی کہ اللہ بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اہل علم جو عقل والے ہیں وہ بھی گواہ ہیں۔ انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ علمی اصول کو صحیح نظر کر کے کائنات کے عالم میں غور و فکر کریں گے تو وہ بھی کائنات کی پیدائش کی نشانیوں سے جان لیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ آیت شہادت ایک خاص شان رکھتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ آئے، تو جب مدینہ کی بستی انہوں نے دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی بستی ہے نا جس کے لیے تو رات میں پیشن گوئی کی تھی کہ اس میں آخری نبی آئیں گے۔ اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی بزرگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ احمد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں اور احمد بھی ہوں۔ پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائی۔ اس آیت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ شہادت سب سے بڑی شہادت ہے، اور جو انسان اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا ربی، تو آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی اور یہ آیت شہادت اور آگے جو آنے والی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں کم تر حاجت جو ہے وہ اس کی مغفرت ہے۔ آگے فرما دیا کہ دین اللہ نے اسلام کو پسند کیا، جو اس میں اختلاف کرے گا تو وہ سرکشی کی وجہ سے کرے گا، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، شروع صورت میں یہاں پر توحید کا اثبات اور تثلیث یعنی 3 خداؤں کا رد آیا ہے۔ اب یہاں سے ان کی حجتوں کا جواب ہے کہ اگر تم جھگڑا کرتے ہو تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں فرما بردار ہو گیا ہوں، لہٰذا تم بھی یہی کہہ دو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اہل کتاب سے اور امی لوگوں سے جو اہل کتاب نہیں ہیں یعنی مشرکین وغیرہ ہیں، تم بھی فرما بردار بن جاؤ۔ اگر وہ فرما بردار ہو جائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں اور آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر تھے، یہاں تک جو تھا ابھی تک زیادہ گفتگو جو تھی وہ عیسائیوں سے متعلق تھی، یہاں پر زیادہ رخ عیسائیوں کی طرف تھا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ سے یہود کی طرف رخ ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کر دیا۔ ان کی سمجھانے کے لیے 170 صالحین کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قل اللہ آگے الم تر الی الذین اوتوا، یہاں سے بھی یہودی مراد ہیں کہ وہ کتاب میں سے حصہ دیے گئے تھے کہ وہ اللہ کی طرف بلائیں، لیکن انہوں نے اس سے روگردانی کی، اور یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آگ میں نہیں جائیں گے، وہی 40 دن جس دن ہم نے بچھڑے کی
عبادت کی تو ایسا اللہ کے نزدیک ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جو ہے اس کے مطابق سزا دیں گے، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اگر نیک ہیں تو نیک اچھا بدلہ ملے گا، اگر بد ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر اور احد میں مشرکین مکہ کی مسلسل شکست اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی جدوجہد جو ہے ان کی وہ ناکام ہو رہی تھی، تو سب نے، یہودیوں نے اور مشرکین نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم مکہ پر ایک ساتھ، مدینہ پر ایک ساتھ چڑھائی کریں گے اور ان سب مسلمانوں کو ختم کر لیں گے۔ تو جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے یہ طے ہوا کہ مکہ کے چاروں طرف جو ہے وہ ایک لمبی خندق کھود دی جائے۔ 40 ہاتھ جو ہے خندق کی گہرائی اور لمبائی 10-10 لوگوں کو طے ہوا کہ یہ کھودیں گے۔ اب وہ اس وقت اتنی تنگی تھی کہ مسلمان جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، بھوک بھی تھی، سارا دن لگ کے صحابہ خندق کو کھود رہے تھے۔ اس وقت ایک چٹان درمیان میں آ گئی، بھوک بھی تھی، پتھر پیٹوں پہ باندھے ہوئے اسی خندق کی کھدائی میں ایک چٹان آ گئی، تو سب حضرات نے کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹوٹ سکا۔ تو حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور وہ جو کدال تھا اس کو خود اپنے ہاتھوں سے لے کر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ایک آگ کا شعلہ نکلا جس سے کافی روشنی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں ملک فارس یعنی ایران کے محلات اور عمارتیں دکھائی دی۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، دوسرا شعلہ نظر آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں روم کے محلات دکھائی دیے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے اس میں ضرب لگائی تو فرمایا یمن کے محلات نظر آئے، اور جو منافق آس پاس پھر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنی مشکل حالات ہیں کہ سرداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عرب کے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ چلے ہیں بادشاہوں کے مقابلے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی انہوں نے مذاق کا کوئی بھی جو موقع ہے چھوڑا نہیں، جو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہی مال جو ہے مدینہ میں مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی اور 1000 سال تک ان کے اندر وہ بادشاہت رہی، اور وہ چھین لیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، وہ عزت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ عزت اور ذلت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، اب یہاں پر فرمایا گیا کہ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، حالانکہ شر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ ایک انسان کو اگر کوئی کام کرتا ہے، ایک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی قوم کا نقصان دوسری قوم کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو گویا ہر حال میں کہیں نہ کہیں خیر ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کبھی 12 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، کبھی 14 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ ایک حدیث سے اس آیت کی فضیلت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آل عمران کی 2 آیات، ایک شاہد اللہ انہ سے لے کر مکمل تک اور دوسری آیت یہ قل اللہم سے لے کر بغیر حساب تک پڑھے گا تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا، اس کو اپنے خطیرۃ القدس میں جگہ دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماؤں گا، اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا، اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ اس آیت کے اتنے زیادہ فضائل ہیں۔ آگے مومنوں کو کافروں سے دوستی سے منع کیا ہے، یہاں پر دلی دوستی سے منع کیا ہے کہ ان کی محبت نہیں رکھنی چاہیے، ان کے طور طریقے اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکثرت ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی مکہ والے جنہوں نے آپ کو نکال دیا تھا، جب فتح مکہ کے موقع پر آپ واپس آتے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اور آپ نے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، کہ کسی پر کوئی بھی ڈانٹ اور پھٹکار نہیں ہے۔ اور بنو ثقیف جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کا خون نکال دیا تھا، ان کا ایک وفد آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی تعظیم کی بات تھی۔ تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے کافروں جو نان مسلم تھے، غیر مسلموں کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ تو یہ ہے کہ دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود سے ڈراتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور فرمایا ہے کہ اگر تم کوئی نیکی کرو گے
یا برائی کرو گے، جو بھی اپنے دلوں میں چھپاؤ گے، ظاہر کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہر چیز انسان قیامت کے دن ہر چیز کو، ہر اچھائی کو، برائی کو اپنے سامنے پالے گا، اچھائی سے خوش ہو جائے گا اور برائی سے چاہے گا کہ کاش ہم بہت دور ہوتے، اس کے اور میرے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا۔ آگے یہاں تک قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا پیمانہ بتا دیا۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ظاہر نہیں کر سکتے، محبت کو ماپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کم ہے یا زیادہ، صرف یہ ہے کہ حالات اور معاملات سے اندازہ لگایا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے حالات سے اندازہ کیسا ہوگا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہاں تک پہلے جو آیات تھی ان میں توحید کا ذکر تھا، یہاں سے نبوت کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، کہ ان عیسائیوں سے بھی یہ کہہ دیا کہ میری پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ان اللہ، آگے ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کافروں سے محبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح علیہ السلام کو چن لیا، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں تمام لوگ ہیں، تمام لوگوں کے باپ ہونے کے لحاظ سے چن لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لحاظ سے چن لیا کہ تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ وآل عمران، آل عمران سے اگر عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں تو اس سے موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور اگر آل عمران سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ تمام جہانوں پر اللہ نے ان کو فوقیت دی۔ یہ ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے، اس وقت یہ رواج تھا کہ کوئی عورت ایسے منت مان سکتی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو انہوں نے یہ منت مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے والے جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا۔ لیکن جب انہوں نے جنا تو دیکھا کہ وہ بیٹی ہیں، تو وہ پریشان ہو گئی کہ میں نے تو اس کو بیٹی جنم دیا، اور لڑکی تو لڑکے کی مانی نہیں ہوتی، اور پھر انہوں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں بھی بچے کا نام رکھ سکتی ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور ہم نے ان کو اللہ کی حفاظت میں دیا شیطان مردود سے، ان کو بھی ان کی اولاد کو بھی۔ تو آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے مارتا ہے، مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد اس سے محفوظ رہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو، اس چیز کو قبول فرما لیا اور اچھے انداز میں اس کو بڑھایا، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت حاصل اس کا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر بیت المقدس میں گئی، اور وہاں کے جو مجاور اور عابد لوگ تھے ان سے کہا، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، ان کو جا کے کہا کہ یہ بچی ہے، میں نے اس کو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے سوچا تھا کہ میں اس کو دوں گی، تو اب میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، اس کو آپ لوگ رکھ لیجئے۔ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے وہ اس مسجد کے امام تھے، لیکن ان کی وفات ہو چکی تھی، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہی ان کی کفالت کرتے، لیکن ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اس کی خالہ میرے گھر میں ہیں، لہٰذا میں ان کی پرورش کر لوں گا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ تو سب نے اپنے جو ان کے قلم تھے جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے وہ پانی میں ڈالے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام جو ہے وہ قرآن نکلا، اور انہوں نے ان کی کفالت کی۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو مل گئی۔ آتا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو ایک دودھ پلانے والی رکھ کر دودھ پلایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو دودھ پینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ایسے ہی بڑھنے لگ گئی، اٹھنے بیٹھنے لگ گئی، تو آہستہ آہستہ انہوں نے ایک مسجد کے ساتھ ایک مکان بنا دیا جس میں وہ رہنے لگی۔ پھر اس میں وہ تالا لگا کر جاتے ہیں، اور کوئی بھی ان کے پاس نہیں آتا، جب وہ آتے تو اس میں پھل ہوتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، انہوں نے کہا، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد نہیں تھی، انہوں نے دیکھا تو گویا حضرت مریم علیہ السلام کے باتوں سے ایک روشنی سی انہیں مل گئی کہ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو ایک فرشتے نے ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد دینے والے ہیں، اور اولاد کی صفات بتائی کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، کہ وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے خوشخبری سنانے والے ہوں گے۔ وسیداً، اور سردار ہوں گے، وحصوراً، اور اپنی خواہشات پر، مطلب اپنی جائز خواہشات سے رکنے والے ہوں گے، اور بعض میں ترجمہ آتا ہے کہ اپنے یعنی نکاح نہیں کریں گے، اور نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ تو یہاں پہ ان کی صفات بیان کی۔
اب انہوں نے سوال کیا کہ اے میرے رب کیسے میرے لیے بیٹا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ پہلے انہوں نے خود ہی دعا کی اور اب یہ جب قبول ہو گئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں تھا، تعجب نہیں تھا، اللہ کے قول پہ شک نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہمارے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، کیا ہماری حیت میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ ایسے ہی رہو گے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنے کام کو انجام دے دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کوئی نشانی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ آثار ہوں گے یعنی بچے کے پیدا ہونے کے، تو تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے لیکن اشارہ کر سکو گے، لوگوں سے گفتگو ممکن نہیں ہوگی لیکن اللہ کے اذکار میں مشغول رہ سکو گے، اللہ کا ذکر کر سکو گے۔ اور مریم علیہ السلام کو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، پاکیزہ بنایا ہے تمام جہان کی عورتوں پر۔ تو یہاں پر جو آتا ہے کہ حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہوں گی، تو وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہاں پر تمام جہان کی عورتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ یا مریم علیہ السلام کو کہا کہ عاجزی اختیار کریں اپنے رب کے لیے، اور یعنی جب مرتبہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ عاجزی کا کہا جاتا ہے کہ اپنی عاجزی کی حالت کو مزید بڑھائیں، کہ جو مرتبے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عاجزی والے ہوتے ہیں، اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ صرف تھوڑا سا جھک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اچھے سے جھک کر جو طریقہ ہے اس کے مطابق رکوع کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ممکن ہے کہ جماعت کی نماز ہو اور مریم علیہ السلام اپنے حجرے سے ہی جماعت کی نماز پڑھتی ہوں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے یعنی قرآن نکال رہے تھے، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو اتنی، وہ جو نجران کا وفد آیا تھا اس کو اتنی تفصیل سے بتا دیا، تو یہ آپ کے نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ تو جب مریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے، اور وہ بیٹا ایسا ہوگا کہ جو دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، وہ لوگوں سے فی المہدی گہوارے میں بات کریں گے اور بڑی عمر میں بھی بات کریں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ، مہد سے مراد چھوٹی عمر میں ہے، یعنی وہ پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا بیان کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ بڑی عمر میں تو سب لوگ ہی بات کرتے ہیں، یہاں پہ اس کو علیحدہ سے کیوں بیان کیا؟ تو پہلی بات یہ کہ وہ جو بات کریں گے گہوارے میں، وہ ایسی بات نہیں ہوگی جیسے کہ چھوٹے بچے بولتے ہیں، بلکہ وہ عقل و دانش کی باتیں ہوں گی، جیسا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی کرتا ہے۔ وہ جیسے بڑی عمر میں باتیں کریں گے ایسے ہی اپنے گہوارے کی عمر میں بھی ویسے ہی گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ 30 سے 35 سال کے بارے میں آتا ہے قول کہ جب ان کو نعوذ باللہ یہودیوں کے قول کے مطابق ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا تو ان کی عمر 30 سے 33 سال تھی، جس کو جوانی کہا جاتا ہے، کہل نہیں کہا جاتا۔ تو یہ فرمایا کہ اب وہ اللہ کے پاس ہیں، کچھ روز کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ دنیا میں آئیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے اور ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے، اور لوگوں کو اس میں بھی اپنا کلام سنائیں گے، اور اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے معجزہ ہی ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے کوئی اولاد پیدا ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے لیے تو آسان ہے، اللہ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت سکھائیں گے اور تورات اور انجیل کا علم بھی دیں گے۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ ان کو رسول بنا کر بھیج رہے ہیں، اور اس وقت چونکہ ڈاکٹر اور یہ جو حکمت تھی ان کا بہت زیادہ چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے معجزے دیے کہ وہ پرندوں کو بنا کر اللہ کے حکم سے اڑائیں گے، پھونک ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائیں گے، مردوں کو زندہ کر دیں گے، جو مادرزاد نبینہ ہیں یعنی پیدائشی نبینہ ہیں ان کو درست کر دیں گے۔ اسی طرح ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم اسی کی بات کرو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب لوگ کفر میں بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک جماعت تیار کی۔ پہلے وہ اکیلے کھڑے ہوئے، اس کے بعد ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جوڑ دیا۔ الحواری جو تھے یہ دھوبی تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے، اور یہ کیونکہ کپڑوں کو صاف کرتے تھے اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مسلمان
آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہر مسلک میں، ہر مذہب، ہر نبی کے دور میں جو فرما برداری کرنے والے تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان رہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسلم، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہو گیا اللہ تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے. تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان بنے ہیں اور ہمیں گواہوں میں شامل کر لے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر کی. مکر اردو زبان میں تو برے، جو چالاکی سے کوئی تدبیر کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں صرف خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اچھی ہو یا بری. تو انہوں نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی. اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والے ہیں، تدبیر کرنے والے ہیں، خفیہ تدبیر کرنے والے. مکر سے مراد بہانہ نہیں ہے. یہاں پر جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ متوفی کا، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور میں اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف. جب وہ مکر کر رہے تھے، وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی آپ کو وفات دینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں، میں پاکیزہ کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ کافر لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ کو وفات ہوگی، طبعی موت آئے گی. آپ کو یہ قتل نہیں کر سکیں گے. ورافعک، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں آسمان کی طرف. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، ان کی وفات نہیں ہوئی. اور عیسیٰ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کی روح کو اٹھا لیا، کیونکہ بعض عیسائی اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد ان کی روح کا آسمان کی طرف جانا ہے. تو یہاں پر عیسیٰ جو ہے وہ جسم کے ساتھ روح کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو اٹھانے والا ہوں، لہٰذا وہ اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے تھے. سب سے پہلے وعدہ یہ کیا تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھ نہیں ہوگی، قتل کے ذریعہ نہیں ہوگی، بلکہ اپنے مقررہ وقت پر ان کو طبعی موت آئے گی. دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا. اور اس وعدے کو پورا کرنے کی خبر جو ہے آگے سورہ نساء میں آئے گی کہ وہ وہاں پر آیت ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. تو یہاں پر واضح ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تیسرا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرے گا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے نسب کے لحاظ سے بہت برا بلا کہا تھا. تو قرآن کریم نے اس الزام کو یہ کہہ کر صاف کر دیا کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنے حکم سے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا تھا. اور چوتھا وعدہ تھا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، کہ آپ کے متبعین کو، آپ کے منکرین کو پر ہمیشہ جو ہے وہ غالب رکھا جائے گا. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا کہ مسلمان بھی آپ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. یہ نبوت کے لحاظ سے تھے کہ نبوت کا اقرار کرنے والے مسلمان بھی اور عیسائی بھی یہودیوں سے ہر حال میں، ہر دور میں زیادہ رہے ہیں. اور فرمایا کافروں کو عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کو ان کے پورے اجر دیے جائیں گے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیات ہیں جن کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مانند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا کن پیدا ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی. یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، آپ شک میں نہ پڑیں. اور جو اس کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کرے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ مباہلہ کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی امر کے سچ اور جھوٹ، یعنی حق اور باطل میں اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے تو اور دلائل سے وہ جھگڑا ختم نہ ہوتا ہو، تو پھر ان کو یہ والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اس میں باطل پر ہے، جو غلط راہ پہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال اور ہلاکت آئے. تو یہ طے ہوا کہ اب مباہلہ کیا جائے گا. تو اس کی ترتیب یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے جب ایک فرمان بھیجا تو اس میں 3 چیزیں آپ نے لکھی، یا اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دے دو، یا جنگ کر لو. تو عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے شرحبیل، عبداللہ بن شرحبیل اور جبار بن قیس، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. انہوں نے آ کے بات چیت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے پر کافی بحث کی.
تو پھر یہ آیت مباہلہ آ گئی، تو حکم ملا کہ اب مباہلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسین اور حضرت حسن کو لے کر مباہلہ کے لیے تیار ہو کر باہر تشریف لے آئے۔ تو جب شرحبیل نے یہ دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر ہم نے کسی نبی سے مباہلہ کیا تو ہماری ہلاکت لازمی ہے، ہم یقیناً برباد ہو جائیں گے، اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جزیے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ وہ قصے ہیں جو سچے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ ایسے دعوت دیں، اہل کتاب کو ایسے دعوت دیں کہ سب سے پہلے دعوت اس چیز کی دینی چاہیے جس میں دونوں مشترک ہوں، یعنی جو چیز آپس میں ایک چیز پہ اگر کوئی متفق ہیں تو پہلے سب سے پہلے اس چیز کی طرف دعوت دے کر بلائیں، اور وہ کیا تھی؟ توحید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو اسی طرف اس کی توجہ دلائی کہ ہم ایک اللہ کی وحدانیت پر اکٹھے ہوں، ہمارا بعض کو معبود نہ بنائیں، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، کیونکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں، تو پھر تمہیں عقل کیوں نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی یہودی کہتا ہے اور کوئی عیسائی کہتا ہے؟ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ سچے مسلمان تھے۔ تمہارے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے، اس کے باوجود تم بحث کرتے ہو۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام میں کہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ یہ ان کی صحیح طریقے سے اتباع کرنے والے ہیں، ان کے مذہب کو، یعنی جو ان کا مذہب تھا اس کو بتانے والے ہیں کہ وہ سچے مسلمان تھے۔ ایک جماعت پسند کرتی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، یعنی مسلمانوں سے وہ دوبارہ سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، اور حق کو باطل سے ملاتے ہو اور تم جانتے ہو۔ ایک جماعت تو یہ چاہتی ہے، ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی، بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور مسلمان ہو جاتے، لیکن بعد میں یہودیوں کے بہکانے کی وجہ سے یا کسی اور حکم کو دیکھتے تو پھر اپنے دین پر لوٹ جاتے۔ تو دین کے شروع میں وہ مسلمان ہوتے اور بعد میں وہ پھر اپنے کفر پر لوٹ جاتے۔ تو تم ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والے نہیں، ان کی اتباع، ان کے اوپر ان کی تصدیق بالکل نہیں کی جائے گی، اور اصل ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام فضل ہیں، رحمتیں ہیں، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہاں پر اہل کتاب میں سے بعض کی تعریف کی ہے کہ بہت امانت دار ہیں، تو یہاں پر اگر کسی غیر مسلم کی کوئی تعریف کرنا یہ ان کے غیر مسلم ہونے کے لحاظ سے تعریف نہیں ہے، بلکہ ان کی کسی اور صفت کی تعریف ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کس قدر کشادہ ذہن کا مالک ہے، اسلام کا مذہب، کہ اس نے اگر کسی غیر مسلم میں بھی اچھی بات ہے تو اس کی تعریف کی ہے، کہ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ اگر آپ خزانہ ان کے پاس رکھوائیں گے تو وہ سارا کا سارا آپ کو لوٹا دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ بالکل نہیں دیں گے، چاہے آپ کتنی دیر تک ان کے پیچھے پڑے رہیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ نہیں دے رہا، تو ہم پیچھا کر سکتے ہیں۔ جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرے اور متقی بن جائے، بس اللہ تعالیٰ متقیوں کو تو پسند فرماتا ہے۔ کہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو کے بدلے تھوڑی قیمت خرید لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، نہ اللہ ان سے نمبر 2، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کتاب کو موڑ توڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ اس کے معنی کو بدل دیں، تو یہی لوگ جھوٹے ہیں، ان کو سخت عذاب ہوگا۔ اب عیسائیوں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا بنا لیں، یعنی ہم آپ کی اتباع کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی ہے، کہ وہ خود جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں تو ایسا کرنا شروع کر دے کہ میرے بندے بن جاؤ، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک عام حکومت جو ہوتی ہے وہ کسی انسان کو جب وہ اپنا سفیر بناتی ہے تو وہ اس کی صلاحیتوں کو جانچ لیتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت کے لیے چنے اور وہ پھر ایسا مطالبہ کرے کہ میری اتباع کرو۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، یہاں پر نبیوں سے عہد سے مراد یہ ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں آ جائیں تم نے ان کی مدد کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ، اور ممکن ہے کہ عالم ارواح میں لیا ہو یا بذریعہ وحی یہ وعدہ لیا گیا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور امت محمدیہ کے فضائل ہر نبی نے اپنی امتوں کو بتائے۔ جو اس کے بعد پھرے گا تو اس کے لیے وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کے دین کے علاوہ تم تلاش کرتے ہو، جبکہ اس کے لیے زمین آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ فرما برداری کرنے والی ہے، چاہے خوشی سے کر رہی ہے یا ناخوشی سے کر رہی ہے۔ اب ایمان لانے کا طریقہ بتا دیا کہ ویسے ایمان لاؤ کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ایمان لانے میں کسی میں کمی بیشی نہیں کرتے، ہم فرما بردار ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، آخرت میں وہ خسارہ ہی پائے گا۔ اور جو لوگ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور فرشتوں کی لعنت بھی ہو، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جو کفر میں لوٹ گئے بعد ایمان کے، پھر یعنی انہوں نے وہ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے، وہ گمراہ ہی رہیں گے۔ اب وہ کفر میں مر گئے ہیں، یعنی کافر ہوئے پھر وہ مر گئے کفر کی حالت میں، تو قیامت کے دن ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر صرف ان سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ ایمان لے آؤ، اور قیامت کے دن ان کو اگر وہ اپنے بدلے میں بہت سا سونا بھی دیں گے، یہاں تک کہ زمین کے بھراؤ کے بقدر بھی سونا دیں گے، تو وہ ان سے نہیں قبول کیا جائے گا، ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم، واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں پر ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔